اچھا کس کو سیدنا محمد والا آل سیدنا محمد بارک وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مومن کسی مومن عورت کو مغموم نہ سمجھے، کیونکہ اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہوگی تو دوسری پسند ہوگی. صحیح مسلم کی حدیث ہے، مطلب بغض نہ رکھے. سورہ نساء کی 19 نمبر آیت میں اللہ نے یہ بات کی ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھے سے رہو. تمہیں اگر وہ ناپسند ہے، ان کی کوئی چیز ناپسند ہو تو اللہ ان میں بھلائی بھی ڈال دیتا ہے، مطلب کوئی چیز بھلی بھی ان میں ہوگی. اسی طرح سورہ نساء کی 32 نمبر آیت میں بھی مردوں کے لیے ان کے اعمال ہیں اور عورتوں کے لیے ان کے اپنے اعمال ہیں. اللہ کی نظر میں دونوں برابر ہیں. مرد اگر طلاق دے سکتا ہے تو عورت خلا لے سکتی ہے. سورہ بقرہ کی 229 نمبر آیت میں اللہ نے عورت کو حق دیا. یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی. حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا قصد عورت پر نظر پڑ جانے کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر پھیر لیا کرو. صحیح مسلم کی حدیث بھاگ ہے. تو صرف نظر ڈالنے کا گناہ عورتوں پہ نہیں، مردوں پہ نہیں ہوگا، بلکہ اگر آپ سے سنور کے نکلتی ہیں اور قرآن نے تو یہ کہا کہ قدم اپنے زمین پہ مار کے نہ چلو کہ دوسروں تک تمہارے زیوروں کی آواز پہنچے. تو اگر آپ اس طرح سے چلتی ہیں کہ لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں تو اللہ انصاف والا ہے کہ مردوں کی نظریں اپنے اوپر ڈالنے کے لیے آپ بھی اس کی ذمہ دار ہوں گی اور آپ بھی پکڑی جائیں گی. مرد تو پکڑی جائیں گے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میری بہن اسما بنت ابوبکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور وہ باریک کپڑے پہنے ہوئے تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور فرمایا کہ اے اسما، عورت جب بالغ ہو جائے تو یہ درست نہیں کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ سوائے چہرے اور ہاتھوں کے نظر آئے. سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. ایک روایت میں تو یہ تک کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو عورت کپڑے پہن کے بھی ننگی نظر آئے وہ زانیہ ہے. ایک اور حدیث میں بات ملتی ہے کہ اگر کوئی ایسی خوشبو لگائے جو غیر مرد سنے تو وہ بھی زانی سے تعبیر کیا گیا. تو یہ فرمایا کہ ایک کمرے میں اگر ایک مرد اور ایک عورت ہے تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے. تو اس لیے اپنے کپڑوں کا باہر نکلتے ہوئے بہت دھیان رکھیں. ہمارے ہاں تو الٹا چکر ہے کہ مرد جب گھر آتا ہے تمام کاموں سے نمٹ کے رات کو تو سڑے ہوئے کپڑوں میں بدبودار پسینے کے کپڑوں میں عورت ملتی ہے. آپ اپنی غیر مسلم بہنوں کو دیکھو کس طرح تیار ہو کے اپنے مردوں کا انتظار کرتی ہیں. تو اگر آپ اس طرح گندی اسے ملیں گی اپنے ہسبینڈ کو کچن میں کام کرتی ہوئی سڑے ہوئے کپڑوں میں، یا آپ کے بدن سے پسینے کی بو آ رہی ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے وہ دوسروں عورتوں کی طرف مائل ہوگا اور زنا کی طرف مائل ہوگا اور اس زنا کی بھاگیدار آپ بھی ہوں گی اگر وہ آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے دوسری عورت کی طرف مائل ہوتا ہے. تو دھیان رکھیں کہ ہمیں اپنے مردوں کو رجھانے کے لیے اللہ کی طرف سے تمام زینت اختیار کرنے کا حق عورتوں کو دیا اللہ نے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز فرمایا کہ مجھے دوزخ کا معائنہ کرایا گیا. میں نے دیکھا کہ وہاں زیادہ حصہ عورتوں کا تھا جو کفر کرتی تھی. دریافت کیا گیا کہ کیا خدا کا انکار کرتی تھی؟ فرمایا نہیں، بلکہ شوہروں کی نافرمانی اور احسان کا انکار کرتی تھی. صحیح بخاری کے حدیث پاک ہے. سورہ نساء کی 34 نمبر آیت میں بھی اللہ نے نیک عورتوں کو مردوں کی اطاعت شمار کہا. ان کی غیر موجودگی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے. مطلب وہ حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے، ان کے بستر کی حفاظت کرتی ہیں، ان کے بچوں کی، ان کے مال کی. نبی نے ایک بار یہ فرمایا کہ دنیا متاع ہے، اس میں بہترین جو متاع ہے وہ نیک بیوی ہے. آج جن لوگوں کے پاس نیک بیوی ہیں وہ ان کی توقیر اور محبت اور اپریشیٹ کرتے ہیں انہیں، وہ دونوں جوڑا انشاءاللہ جنتی ہے. کیونکہ نبی نے بھی فرمایا تم میں بہترین ہے وہ لوگ جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں. تو آج تو میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے دیندار، بڑے بڑے اپنا بھولیا دینداروں کا رکھنے والے اور اپنی عورتوں کو جانوروں کی طرح مارتے ہیں. میرے پاس روز کے ساتھ ہے، میں مطلب سنی سنائی یا پڑھی پڑھائی باتیں نہیں کر رہا، میں پریکٹیکل بات کر رہا کہ یہ مردوں کے لیے بھی تعلیم ہے کہ اپنی عورتوں کی توقیر کریں. جو معصوم عورتیں آپ کو اللہ کے نام پہ مل گئی، جو عورتیں اپنا آپ کو چھونے بھی نہیں دیتی
وہ ایک کلمے پہ آپ کے بستر میں بیٹھ جاتی ہیں تو وہ ان کا عزت بھی کریں، سوچیں کہ یہ اپنے ماں باپ خاندان چھوڑ کے آ گئی، انہوں نے ہمارا گھر بچایا، ہمیں حرام سے بچایا، ہمیں بچے دیے، ہمیں باپ بنا دیا، ہمارے مہمان رشتے دار انہوں نے سنبھالے، تو ان کی عزت توقیر اگر آپ دل میں محسوس کریں گے تو آپ ان کے شکر گزار ہوں گے۔ اور نبی نے فرمایا کہ جو بندوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، تو اپنی بیویوں کا شکر گزار ہونا، اللہ کا شکر گزار ہونا ہے کہ اس نے ہمیں دنیا کی بہترین چیز عطا فرمائی، جو نیک بیوی ہے نبی نے فرمایا بہترین متا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت چھپانے کی چیز ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے تاک لیتا ہے۔ سورہ احزاب کی 33 نمبر آیت میں عورت کے لیے کہا کہ اپنے گھروں میں فرار کرے، جاہلیت کے زمانے میں جیسے بناؤ شکار کر کے نمائش کرتی تھی ایسے نہ کرے، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا 32 نمبر آیت میں اس نبی سے نرم لہجے میں بات نہ کرنے لوگوں میں۔ سورہ نور ہے اس کی 60 نمبر آیت میں اللہ نے عورتوں کو، بڑی عمر کی جو عورتیں ہیں ان پہ یہ کہا کہ ان پہ پردہ لازم نہیں ہے جنہیں زینت کا شوق نہ ہو۔ ہمارے یہاں تو الٹا ہے نا، جتنی عورت بوڑھی ہوتی چل جائے گی اتنا ہی پردہ کرے گی، اور جتنی جوان عورتیں ہوں گی وہ سب آدھی ننگی پھر رہی بنا دوپٹے کے۔ دوپٹہ بھی ایسا ہوگا کہ گلے میں ایک ڈوری سی پڑی ہوئی ہوتی ہے، مطلب جو مقصد تھا دوپٹوں کا، سر پہ سر ڈھکا ہوا ہو، چھاتی ڈھکی ہو، وہ سب مقصد فوت ہو چکا، صرف ایک فیشن کے دور پہ دوپٹے استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے سورہ نور کی جو ہے وہ یہی بات کہی ہے کہ زینت جو ہے وہ دکھاتی نہ پھرے۔ سورہ احزاب کی 59 نمبر آیت میں باہر نکلتے وقت چہروں پر گھونگھٹ اور اوڑھ نہیں ڈالنے تاکہ وہ ستائی نہ جائیں، مطلب پہچانی جائے کہ شریف عورتیں۔ سورہ نور کی 31 نمبر آیت میں بھی پردے کے احکام بیان ہوئے۔ ایک اور حدیث سن لیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے منع نہ کرو، اور ان کے لیے بہتر چیز جو ہے ان کے گھر ہیں، مطلب مسجدوں میں جانے کی اجازت ہے، لیکن نماز جو بہترین بتائی حضور نے عورتوں کی ان کے اپنے گھروں میں، تو گھروں میں بھی یہ بتایا کہ اندر فین سے بہتر کمرہ، کمرے سے بہتر کوٹھا ہے، مطلب جتنی اندر ہو کے نماز پڑھیں گی پردے میں اتنی ہی نماز ان کی مقبول ہوگی۔ یہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث بات تھی۔ آخری حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کی مشابہ بننے والی عورتوں اور عورتوں کی مشابہ بننے والے مردوں پر لعنت کی ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ تو جو بھی اللہ رسول کے احکام سے پھرے گا اس کا حشر تو خراب ہونا ہی ہے۔ یہ دیکھ لیں آپ کہ قرآن میں سورہ تحریم ہے، اس کی 10 نمبر آیت میں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر آیا، اور 11 اور 12 میں حضرت آسیہ اور حضرت مریم کا ذکر آیا۔ جامع ترمذی حدیث پاک ہے، حضرت مریم کے نام سے تو اللہ نے قرآن میں سورت اتار دی پوری۔ تو اگر کوئی نبی کے گھر میں رہتے ہوئے بھی اللہ رسول کے احکام نہیں مانے گی عورت، کسی بھی نیک آدمی ہے میرے پاس آتے ہیں کہ ہمارے تو ابو حافظ جی تھے، ہمارے تو ابو مفتی تھے، کیا ہوتا ہے انہیں اپنی آخرت میں پڑھی ہوئی ہوگی، آپ اگر فجر نہیں پڑھ رہے ہیں آپ پکڑی جائیں گے۔ نبی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کہی تھی کہ فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرے تو میں اس کو بھی ہاتھ کٹوا دوں، اور یہ کہا ایک بار حضرت فاطمہ سے کہ فاطمہ اپنے اعمال ساتھ لگے گا نا، میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا، اپنی پھوپھی صفیہ کو کہا۔ تو آپ کے اگر گھرانے میں دیندار لوگ گزرے ہیں، آپ کے دادا، آپ کے نانا، یا آپ کے شوہر، یا آپ کے باپ یا بھائی، تو وہ اس کا فائدہ آپ کو تب ملے گا جب آپ خود دیندار ہوں گی، ان کے ناموں سے اللہ کے یہاں آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ چند احادیث اور قرآن کی آیتیں تھیں، ہم میں جو معاشرے میں اس ٹائم برائی پھیلی ہوئی ہے اس سے متعلق کچھ چیزیں آپ کو یاد دہانی کرا دوں۔ ان میں سب سے پہلے تو ایمان میں آنے کے بعد ہمیں شرک سے اور بدعت سے اور کفر سے بچنا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ اپنے نفس کو معبود نہ بناؤ۔ اب نفس کو معبود بنانا کیا ہے کہ آپ اگر سو رہی ہیں، صبح کو آپ کو فجر کی اذان کی آواز آپ کے کان میں آئی تو آپ نے سوچا کہ میں اٹھ کے پڑھ لوں گی 10 بجے، تو آپ نے اپنی نیند کو اللہ کے احکام پہ زیادہ جو ہے وہ فوقیت دی، تو آپ نے اپنے نیند کو معبود بنا لیا۔ تو جو اس کی سنی اپنے نفس کی، یہ نفس کو معبود بنانا ہوا۔
تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے. اسے آپ پھیلا لیں اپنے ہر کام میں، کیونکہ پھر تو لمبا ہو جائے گا پروگرام اگر میں الگ الگ چیزیں بتاؤں گا. اسی طرح دوسرے نمبر پہ شرک کے بعد میرے نزدیک جو قرآن میں سب سے سخت آیت آئی ہے وہ سود سے متعلق آئی ہے. سورہ بقرہ آیت 279 کہ جو لوگ سود کا کام نہ چھوڑیں وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہیں. اب میں دیکھ رہا ہوں ہمارے معاشرے میں گاؤں در گاؤں پلاننگ کے ساتھ جو ہے لوگوں نے جو اسلام کے دشمن ہیں انہوں نے سود کا معاملہ چلا دیا. شہروں میں بستیوں میں اور گاؤں میں بھی وہ پھیری والے آتے ہیں، وہ 20,000 روپے دے کے جاتے ہیں اور 22,000 کا حساب آپ لوگوں سے لیتے ہیں، قسطیں باندھ دیتے ہیں. آپ یقین کریں کہ روز اس طرح کی عورتیں آتی ہیں کہ وہاں ان سے پھر وہ قسطیں نہیں دی جاتی اور پھر وہ ان کے ساتھ زنا کے لیے تیار ہو جاتی ہیں. مطلب میری ماں بہنیں بیٹی جو نبی کی امت ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جو نبی ہمیں کس طرح کی تعلیمات دے کے گئے ہیں اور ہم نے اپنا کیا حشر کر لیا. مدینے میں چپے چپے پہ یہودی بیٹھے رہتے تھے کہ کسی طرح بیاج پہ پیسے دیتے ہیں مسلمانوں کو. اس ٹائم وہ کامیاب نہیں ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ کرام بھی فاقے کر لیا کرتے تھے، بچے بھوکے مر جاتے تھے، پیبند والے کپڑے پہنتے تھے، لیکن کبھی سود پہ پیسے نہیں دیے. اور ہم تو ذرا سا ہمیں کوئی تکلیف ہو، کوئی بیمار ہو جائے، وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہی ہوتی ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں یہ کہا کہ میں دیکھوں گا کون میری حد پار کرتا ہے، کس نے کیا آگے رکھا اور کیا پیچھے رکھا. تو ہم ایک دم اللہ کی حدیں توڑ دیتے ہیں، سود کی طرف ملوث ہو جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری خطبے میں بتا کے گئے ہیں انہوں نے تمام پچھلا سود جو ہے وہ معاف کر دیا تھا لوگوں کو. جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سود تھا، تو اب سود میں ملوث ہونا 99% مسلمان، بلکہ 99 کیا میں تو اس سے بھی زیادہ کہہ سکتا ہوں، کیونکہ میں تو روز بھگت رہا. بڑی بڑی لمبی داڑھیوں والے، بڑے بڑے گبے جبے والے اور بڑے بڑے مدرسوں کے محتمم اور مدرس جو ہے وہ کرشی کارڈ اور موٹر سائیکل قسطوں پہ یا بچوں کے لیے کوئی چیز گھر بنوانا ہے اور وہ بینکوں سے سود پہ پیسہ لیتا ہے. اسے سمجھتے نہیں. مطلب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بینک سے لیا. بھائی پیشاب تو چاہے گدھے کا ہو یا کتے کا، وہ تو ایک ہی ہے. پیشاب تو پیشاب ہے جب اللہ نے قرآن میں منع کر دیا. تو عورتیں جس طرح سے ملوث ہو رہی ہیں، عورتوں کو قرار سے گھر میں رہنے کا حکم ہے، بزنس کا حکم ہے. اگر کوئی مجبوری ہو بزنس کر سکتی ہیں، لیکن سود ہی لین دین نہیں کر سکتی، نہ مرد نہ عورت. تو اس لیے جہاں جہاں یہ کمی ہو اس سے بہت بہتر یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ کے پیسے لے لیں، بھیک مانگ لیں چوراہے پہ کھڑے ہو کے. یہ دونوں چیزیں جائز ہیں اسلام میں. مجبوری میں بھیک بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے تو ڈرتے نہیں، زکوٰۃ مانگتے ہوئے ڈر لگتا ہے لوگوں سے، اور بھیک مانگتے ہوئے ڈر لگتا ہے معاشرے سے. نبی نے فرمایا جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے گا، اللہ کو ناراض ہو گئی، لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی نفرت بڑھ جائے گی. اسی طرح جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرے گا تو اللہ تو خوش ہو گئی، لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت بڑھ جائے. تو آپ اللہ کو خوش کریں، زکوٰۃ لے کے اپنا کام چلا لیں، لوگوں کے آگے گڑ گڑا لیں، بھیک مانگ لیں، لیکن کم سے کم اللہ رسول سے جنگ نہ مول لیں. تو یہ معاشرے کے لیے اس ٹائم بہت ضروری بات ہے کہ سود سے اللہ پاک ہمیں بچائے رکھیں. ضرور اس کا اہتمام کریں، مرد حضرات بھی اور عورتیں بھی اس طرح سے پھیری والوں کے چکر میں نہ پڑیں. آپ کو اندازہ نہیں آپ کی بہو بیٹی کس طرح سے وہ استعمال کر رہا ہے. مطلب آپ یقین کریں کہ میں تو کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ میں اپنے مرکز سے ان معصوم عورتوں کے ساتھ روکے نہ آتا ہوں جو فی الحال لالچ میں تھوڑے بہت پیسے لے لیتی ہے، اس کے بعد اپنی عزت آبرو اور اپنی آخرت داؤں پہ لگا دیتی ہے. اسی طرح سے ہر آنے والی عورت کو ایک اور شکایت یہ ہے کہ میرے اوپر جادو ہے. یہ خطرہ بھی اور دوسروں کے الزامات بھی، مطلب کوئی نہ کوئی شک اپنے کسی رشتے دار پہ ہوتا ہے. نبی نے فرمایا کہ جادو کرنا اور کرانا دونوں حرام ہے. اگر آپ اپنی کسی بہن یا کسی پھوپھی یا کسی بھابھی یا کسی ساس پہ آپ ذہن میں لا رہے ہیں کہ اس نے میرے اوپر جادو کرا دیا، تو آپ اس پہ حرام کا الزام لگا رہی. اور نبی کی تعلیمات سے یہ بات ملتی ہے کہ کوئی کسی پہ حرام کا الزام لگائے اور اس نے وہ حرام کام نہ کیا ہو تو وہ اس پہ پلٹے کا لگانے والے پہ الزام. تو اس لیے یہ آپ ہی کے اوپر نہ پلٹ جائے معاملہ. اور یہ آپ نے حقوق العباد کی جو حدیث ہے سنا ہوگا کہ لوگوں کے حق جو ہیں وہ دینے پڑیں گے آپ کو. وہاں اللہ اپنے حق معاف کر دے گا. کہیں آپ سے نماز میں کوتاہی ہو گئی، کہیں آپ سے حج میں کوتاہی ہو گئی، روزے میں ہو گئی، تو شاید وہ معاف کر دے. پکا نہیں ہے لیکن وہ کر سکتا ہے، اس کا اپنا حق ہے. لیکن حقوق العباد کے بارے میں تو آپ کو حساب کتاب دینا ہی ہے. تو یہ جو لوگوں کے اوپر شک کرنا ہے یہ حقوق العباد میں آئے گا. ایسا نہ ہو آپ ڈھیروں نیکی لے کے وہاں پہنچیں
اور آپ کی نیکی دوسروں کو دے دی جائے، اور پھر بھی آپ اگر لوگوں کے حق پورے نہ ہوئے تو آپ کی جو گناہ ہوں گے، لوگوں کے گناہ وہ آپ کے اوپر لاد دیے جائیں گے، تو آپ کے گناہ بڑھ جائیں گے بہت زیادہ۔ یہ حدیث سے ثابت ہے بات۔ اسی طرح سے بے پردگی جان بوجھ کے کرنا، عورت کا معاملہ شیشے کی طرح ہوتا ہے کہ ایک بال اگر آ گیا تو جوڑتا نہیں۔ آج جس طرح کے کپڑے، جس طرح کے برقعے میں دیکھ رہا ہوں معاشرے میں اپنی ماں بہنوں کے، شرم آتی ہے دیکھ کے بھی۔ جو مقصد اوڑھنی ڈالنے کا تھا، میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ نبی نے فرمایا کہ 2 شیطان آگے 2 شیطان پیچھے چلتے ہیں، تو کم سے کم اس طرح کا چوہا ہونا چاہیے اگر مجبوری میں باہر نکلے بھی، کہ آپ کے تمام اعضاء جو ہیں وہ باہر بدن کے وہ ڈھکے رہیں۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس طرح کے کپڑے سلوائیں۔ کیا 65-70 سال کی زندگی میں ہم نے فیشن کرنے ہیں؟ اصل تو فیشن وہاں کرنا جو چاہیں گی، جس کپڑوں میں چاہیں گی اللہ وہاں آپ کو مہیا کرائے گا۔ قرآن میں وعدہ ہے اللہ کا کہ جو تم پسند کرو گے، جو چاہو گے وہ تمہیں میں وہاں دوں گا۔ تو عورتوں کو بھی جو یہاں فیشن اس ٹائم منع ہے، وہ سارے فیشن وہ وہاں کر سکتی ہیں، اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی۔ آپ ہی دیکھیں نا، مردوں کو ریشم منع ہے، قرآن یہ کہتا ہے اندر ان کے موٹے ریشم کے کپڑے اور باہر پتلے ریشم کے کپڑے پہناؤں گا، انہیں سونے کے کنگن بناؤں گا، مطلب بادشاہ بنا کے رکھے گا اللہ پاک وہاں۔ تو جو چیزیں ہمیں یہاں حرام قرار دے دی گئی، شراب کے بارے میں کہا کہ تمہیں بہترین شراب پلاؤں گا، یہاں شراب حرام ہے۔ جو لوگ اللہ اس کے رسول کے کہنے پہ رک گئے یہاں پہ ان چیزوں سے، اوپر جا کے انہیں وہ سب چیزیں نعمت کے طور پہ دی جائیں گی اور اللہ اس پہ راضی ہوگا۔ جن چیزوں سے اللہ یہاں ناراض ہے، ایک گھروں سے باہر دوستی کرنے سے اپنی بچیوں کو بچانا ہے۔ آپ لوگ چاہے عورتیں ہوں یا مرد ہوں، وہ اپنی بچیوں کو اتنی محبت دیں، بھائی بھی اور باپ بھی، کہ وہ باہر کی دوستیوں سے بچیں۔ اصل تو بات یہ ہے کہ جب گھروں میں محبت نہیں ملتی تو بچیاں باہر جھوٹی محبت تلاش کرتی ہیں، اب پھر اس میں پھنس جاتی ہیں۔ آپ یقین کریں کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ 5-4 لڑکی اس طرح کی نہ آتی ہے، جو پھنس چکی اپنے اعمال کی وجہ سے اور اپنے گھر والوں کی بے توجہی کی وجہ سے۔ اب جب آپ ہر ٹائم اپنے چہرے پہ سرخی رکھیں گے، اپنی بچیوں کو تیرا دوپٹہ کیوں ڈھلک گیا، جبکہ آپ اس کے محرم ہیں، تو نے اس طرح کے کپڑے کیوں پہن رکھے ہیں، یہ چپل اس طرح کی کیوں ہے، یہ دھندے کیوں تیرے کان میں لٹک رہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ آپ کو دھیرے دھیرے اپنا دشمنی سمجھنے لگے گی۔ اس کی عمر ہے، آپ اپنی عمر کو سوچیں کہ آپ 16 سال کے کیسے تھے، 18 سال کے کیسے تھے۔ ان بچیوں کے بھی ولولے ہوتے ہیں، ان بچوں کے بھی ولولے ہوتے ہیں۔ اگر ہم وہاں اس عمر پہ پہنچ جائیں، یہ بات تو میری بیوی نے سمجھائی تھی مجھے، میں جب زیادہ سختی کرنے لگا دین کی طرف آگے اپنے بچوں پہ، تو انہوں نے یہی بات کہی کہ آپ خود سوچو نا، آپ 20-22 سال کے کیسے تھے، ابھی ان کی 20-22 سال کی عمر ہے، تو ان پہ آپ اتنی سختی نہ کرو۔ وہ شروعات یہ تھی میری، اسی کے بعد سے پھر میں نے ان کی بالکل سختی بند کر دی۔ وہ فجر میں نہیں جا رہے تھے، میں نے ان سے یہ شرط طے کر لی کہ بھائی فجر آپ گھر پڑھ دو، مگر چھوڑنے گناہ سے بچ جاؤ۔ نہ میں ان کی پینٹ کو، نہ ان کی داڑھی کو، نہ ان کے بالوں کو، کسی چیز کو نہیں میں ٹوکا۔ دھیرے دھیرے الحمدللہ 5 وقت نمازی بھی ہوئے، دین کی طرف بھی آ گئے۔ تو سختی جو ہے اگر ہم گھر میں گھستے ہی جو ہے وہ چہرہ لال کر لیں گے اور لگے گا گھر والوں کو کہ فرعون آئیے، تو وہ فرعون کی طرح ڈریں گے آپ سے، ظاہر سی بات ہے پھر وہ آپ سے محبت تھوڑی کریں گے، یہ تو باہری محبت ڈھونڈیں گے۔ آج یہی ہو رہا ہے کہ ہماری بچیاں جو ہیں ہمارے غصے اور ہماری بے توجہی کی وجہ سے باہر جھوٹی دوستیوں میں ملوث ہوتی ہیں اور جھوٹے رشتوں میں ملوث ہو جاتی ہیں، اور پھر ان کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں۔ آج کل اتنی لڑکی ملوث ہیں، آج کل اتنی لڑکی مرتد ہو رہی ہیں، آپ لوگ خبر سن رہے ہوں گے، لیکن ہماری کانوں پہ جوں نہیں رہتی۔ آپ یقین کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، امت کے لیے رات کو ایسے تڑپتے تھے جیسے ہانڈی کھول رہے ہیں، اس طرح کی سینے کی آوازیں آتی تھی۔ تو ہم گاڑی سجا لیں گے ماشاءاللہ، یہ بھی سنت ہے، کپڑے جو ہے وہ دینداری کے پہن لیں گے، مگر یہ سنتیں کہاں جائیں گی؟ رات کے بیچ میں اٹھ کے امت کے لیے تڑپنا کب کو آئے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا یہ، بلکہ قرآن میں تو اللہ نے صحابہ کرام کے بارے میں کہا کہ دن میں یہ گھوڑوں کی پیٹھوں پہ رہتے ہیں اور رات میں مسلوں کی پیٹھوں پہ رہتے ہیں۔ تو وہ ہمارے اندر کب کو باتیں آئیں گی؟ خالی ہولیوں سے تو وہاں بخشش نہیں ہوگی، ہولیا تو ابو جہل کا بھی یہی تھا۔ تو ہم اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بچیوں کے ساتھ جو ہے وہ رویہ اختیار کریں جو نبی کا، کیونکہ رویے سے ہماری بخشش ہوگی، تب یہ ہولیا ہمارے کام آ جائے گا۔ اگر ہمارا رویہ نبی والا نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے ایک آیت میں کہا کہ نبی جو تمہیں دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو نبی نے سختی سے منع کیا ہے کہ سخت نہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب گورنر بنا کے بھیج رہے تھے تو یہی بات کہی تھی کہ وہاں لوگوں کو خوشخبری سنانا، بہت زیادہ فکر مند نہ کر دینا۔ تو ہم خوشخبری تو سناتے نہیں، ہم صرف قبر اور اس سے نیچے کی چیزیں انہیں سناتے رہتے ہیں آخرت میں۔
بلکہ اللہ نے جو جنت رکھی ہے اس کی جو چیزیں بیان کی ہیں قرآن میں، تو نیک اعمال پہ کس طرح کے معاملے وہاں پہ ہوں گے، وہ ازواج مطہرات کی زندگی ہو یا صحابیات کی زندگی ہو، وہ اپنی بچیوں کو روز کے معمول میں اگر تعلیمات ہمارے گھر میں ہونے لگے، قرآن کی چند آیتیں چاہے ایک ہی رکو کیوں نہ ہو، اور یہ تعلیمات ہوں عورتوں کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں بھی تبدیلی آ جائے گی اس دور میں بھی۔ حالانکہ بہت برا دور چل رہا ہے، فتنوں کا دور ہے، لیکن اللہ اب بھی وہی ہے، جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے وہ اس کی طرف بڑھتا ہے، کیونکہ حدیث ہے تو حدیث قدسی ہے کہ جو میری طرف ایک ہاتھ بڑھے گا میں اس کی طرف 10 ہاتھ میری رحمت بڑھے گی، جو میری طرف چل کے آئے گا میں اس کی طرف میری رحمت اس کی طرف توڑ کے جائے گی۔ تو اس لیے آپ بڑھا کے دیکھیں پہلا قدم، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ دوسرے میں نے جو شروع میں کہا، تعلیم پہ اگر آپ کے ماں باپ آپ کو بھیج رہے چاہتے ہیں کہ ہماری بچی پوچھے نہ لگائیں، ہماری بچی جو ہیں وہ بے عزتی نہ سہیں اور گھروں میں ان کی عزت ہو، وہ آپ کو تعلیم دلانا چاہتے ہیں تو اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ روز میرے پاس ماں باپ آتے ہیں کہ ہماری بچی جو ہے وہ غیر لڑکوں سے بات کرتی ہے، اس کے ساتھ ملوث ہو گئے اور ہم نے اسے گھر بٹھا دیا۔ میں بھی کچھ نہیں کر سکتا اس میں ان کے ماں باپ کو سمجھاؤں تو وہ کہتے ہیں آپ ذمہ داری لے لو۔ میں کیسے ذمہ داری لے لوں؟ میں وہاں بیٹھا تو ہوتا نہیں ان کے گھروں میں، جب باہر نکلتی ہیں پھر ملوث ہو جائیں۔ تو اس لیے اپنے ماں باپ کی عزت کا، اپنے بھائیوں کی عزت کا خیال رکھیں، تو وہ جب باہر نکلیں تو سر اٹھا کے نکلیں کہ ہاں ہماری بچی پردے میں جا رہی ہے اور پڑھ رہی تھی۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی بچیوں کو باہر بھیج رہی ہیں یا بھیج رہے ہیں اور وہاں آپ کی بچی جو ہے وہ بگڑ رہی ہے۔ ان کی تعلیمات گھر سے ایسی مضبوط ہونی چاہیے کہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا گول اور ٹارگیٹ جو ہے وہ تعلیم ہے، نہ کہ غیر مسلم لڑکوں سے دوستی، تبھی وہ آگے بڑھ سکتی ہیں۔ اسی طرح سے جو آج کل عورتوں میں دیکھ رہا ہوں کہ بے انتہا اپنے مردوں سے بدتمیزی کرتی ہیں، جو شریف مرد ہیں، دیکھو ہر طریقے کے لوگ ہیں، زیادہ شریف عورتیں ہی ہیں، یہ بھی صحیح بات ہے، مرد زیادہ ظلم کرتا ہے عورت پہ، لیکن بہت شریف مرد بھی ہیں جن پہ عورتیں ظلم کر رہی ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہیں، ان کے گھر والوں کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ اپنے خامین جو ہیں آپ کے، اللہ رسول کے پاس سب کچھ ہے آپ کے لیے۔ نبی نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ مرد کا جسم خون پیپ سے بھرا ہو، عورت زبان چاٹے تو حق ادا نہیں ہوتا۔ ایک بار فرمائی سجدے کا حکم ہوتا تو عورت کو ہوتا کہ اپنے مرد کو سجدہ کرے۔ تو جو آپ کے لیے اللہ رسول کے بعد سب سے زیادہ محترم ہے، آپ اس کے ساتھ جب بدتمیزی کریں گی تو کسی قیمت پہ بھی بخشی نہیں جائے گی، کیونکہ نبی تک کو جو اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، قرآن میں اللہ نے کہہ دیا کہ اگر آپ سب دل اور سب زبان ہوتے تو آپ کے صحابہ آپ کے پاس سے سب چھٹ جاتے۔ تو جب اللہ نے اپنے نبی کو یہ بات اتنی سخت بات کہہ دی تو پھر ہم لوگ تو ہیں کیا؟ تو جو لوگ بدتمیز ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، وہ مرد ہو یا عورت، وہ سمجھ لیں کہ آپ کا اخلاق ہی آپ کو ڈبو دے گا۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بار یہ موقع بھی آیا تھا، ایک معاملہ یہ آیا کہ محلے والے آئے کہ یہ گڑیا ہمارے یہاں آیا، وہ بہت عبادت کرتی ہے، نفلی عبادت بھی، تسبیحات بھی، لیکن محلے والوں کے ساتھ لڑتی بدتمیزی کرتی ہے۔ تو نبی نے کہا دوست کی تو آپ کی عبادات جب کام آئیں گی جب آپ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ ان کے اخلاق پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں، کیونکہ آج جو آیتیں آئی ہیں سورہ احزاب میں، اس میں یہی کہا کہ زکوٰۃ بھی دو، نماز بھی پڑھو، عورتوں کو حکم دیا اور نبی کی اطاعت کرو۔ تو نبی کی پیروی صرف مردوں کی نہیں ہے بلکہ عورتوں پہ بھی ہے، اور جن معاملوں میں نبی کی پیروی نہیں کر سکتی، اپنے جو گھریلو یا پرائیویٹ معاملے ہیں اس میں ازواج مطہرات کی پیروی کرتی ہیں۔ لازمی بات ہے کہ اس گھرانے کی پیروی ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے واجب قرار دیتی ہے، فرض، ورنہ ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے جو شوہر ہیں ان کی توقیر بھی، محبت بھی، احترام بھی، اور ان کی مشورہ بھی مانیں، ان کا کہنا بھی مانیں، آپ قرار سے رہیں گے۔ اگر وہ آپ کے اوپر ظلم کریں گے وہ خود پھنس جائیں گے اللہ چاہیے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مثال میں بتا رہا ہوں سورہ تحریم میں دی، انہوں نے فرعون کو اس طرح سے نبھایا کہ اللہ نے انہیں جنت کا عورتوں کا سردار بنا دیا۔ تو اگر آپ لوگ اپنے ہسبینڈ کو برداشت کریں گی، ان کے ساتھ مل جل کے رہیں گی، جھگڑے اور بدتمیزی اپنے گھروں میں نہیں کریں گی، تو آپ یقین کریں آپ کا بھی حشر انشاءاللہ بہترین عورتوں میں ہوگا۔ تو یہ بات آپ سمجھ لیں کہ اللہ رسول کے احکامات آپ لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے ہیں اور قیامت تک کے لیے ہیں۔ تو آج سے جو بھی کوتاہی گھروں میں ہو اس طرح کی، تو اپنے خاوندوں سے معافی مانگیں اور پھر ان کے ساتھ مل جل کے بیٹھ کے جو بھی معاملے ہوں، جو بھی آپ کے مسئلے ہوں انہیں سالو کریں بند کمرے میں۔ مردوں کو بھی میں یہی بات کہوں گا کہ اپنی عورتوں کو اگر کچھ کہنا ہو
बंद कमरे में कहें, लोगों के बीच में बेइज्जती ना करें, फिर लोग भी उनकी बेइज्जती करेंगे, क्योंकि जिस औरत की बेइज्जती उसका शौहर करता है, फिर और लोग भी, उसके घर वाले, उसके भाई हो, उसकी बहनें हो, उसकी सास हो, वो सब फिर उसके ऊपर इसी तरह टूट पड़ते हैं कि जैसे कटी पतंग और सबने लूटना है। तो इसलिए बिल्कुल आप अपने औरतों को अगर कोई बात समझानी है, सख्ती भी करनी है, मारना भी, अगर मान लो कोई ऐसी बदतमीजी है, ऐसे बदचलनी कर रही है, तो वो भी कमरे में, क्योंकि हर एक की इज्जत नफ्स होती है और वो फिर खुंखार बन जाती है और आपसे बदले लेती है, तभी औरतें इस तरह की हरकतें करती हैं उसके बाद ही। तो इसलिए अपनी औरतों को जो अल्लाह ने जो तरीका बताया कि पहले इनसे बोलचाल बंद करो, इनसे बिस्तर अलग करो, उसके बाद इन्हें अगर ये तब भी ना माने तो हल्की फुल्की मार दो, तब भी ना माने तो फिर एक मर्दों की तरफ से और एक औरतों की तरफ से सालिस बैठे और तुम्हें सुलह करा दे, उसके बाद भी अगर ना माने तो फिर तलाक का अल्लाह ने ऑप्शन रखा। सूरह निसा में तमाम आयतें ये मौजूद है। एक और बात जो है, मैं आज देख रहा हूँ कि नमाज और कुरान से दूर होती चली जा रही औरतें। गाँव की औरतें जो पहले तिलावत करती थी और 5 नमाजें पढ़ती थी, क्योंकि मेरे पास गाँव की औरतें ही बहुत आती हैं, आती शहर की, आती गाँव की, वो भी ये बताती हैं कि 4 वक्त की नमाजें रह गई हैं। और तिलावत कुरान की तो मैं पूछता हूँ कब की थी, ये तो याद भी नहीं करो, सिर्फ रमजान की तिलावत रह गई। घरों से मैंने खुद, मेरी 62 साल उम्र है, अपनी जवानी के दिनों में मैंने घरों से खुद तिलावत की आवाज़ सुनी, दरों दीवार से तिलावत की आवाज़ आती थी, और अब कहाँ, अब तो गानों की और मोबाइल की आवाज़ आती है। तो इसलिए मामूल बना लें आप, अगर आपका टाइम ज़्यादा नहीं है तो आप चाहे 1 या 2 रुकू पढ़ना शुरू कर दें। अगर आप सिर्फ कुरान पढ़ी हुई है तो तिलावत कर लें, अगर आपने हिंदी उर्दू भी पढ़ी हुई है तो तर्जुमा जरूर पढ़ें उसका। लोगों को कहने दें कि तर्जुमा से गुमराही आएगी। बड़े बड़े लोग जो हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, वहाँ कुरान के तर्जुमे पढ़ के लोग ईमान में आ रहे हैं। कुरान में अल्लाह ने सूरह कमर में बार बार ये बात कही, तो मैंने कुरान को समझने के लिए आसान किया, है कोई इससे हिदायत लेने वाला? तो आप अपने खाली की बात माने, लोगों की बात ना माने। बिल्कुल आपको जो भी जबान आती हो जरूर तर्जुमा पढ़ें, ना समझ में आए अपने आस पास के उलमाए दीन से कोई लेडी हो ऐसी समझाने वाली, उससे समझ लें, नहीं तो नेट पे सब कुछ पड़ा हुआ है आजकल कुरान के तर्जुमे। इसी तरह नमाजों का जो मामला है वो मैं देख रहा हूँ फजर से दूरी इख्तियार कर रखी लोगों ने। अक्सर औरतें फजर और ईशा छोड़ती हैं। नबी ने एक बार ये बात भी फरमाई कि जब देखा पलट के पूछा फजर में कि आज वो लोग नहीं आए, तो उन्होंने साहबा ने बताया कि वो तो आज गैर हाजिर है। तो नबी ने फरमाया हाँ, फजर और ईशा मुनाफिकों पर भारी पड़ती है, तो अगर आपको मुनाफिकत से बचना है तो अपनी फजर और ईशा जरूर जारी करते। फजर का तो मैंने आपको बता दिया कि 4-5 गिलास पानी पी के सोएंगी तो पेशाब आ जाएगा उस टाइम। ईशा के लिए मैं इतना आसान करके जा रहा आपकी नमाज को, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से एक जिक्र पढ़ा है कि आप सारा दिन की थकी हुई हैं, नमाज छोड़े ना, जब आपका दिल माइल हो जाए नमाज की तरफ ईशा की, तो फिर आप पूरी नमाज पढ़ें, लेकिन फिलहाल आप 4 फर्ज और 1 वितर पढ़ के कम से कम सो जाया करें। थकी हुई हैं आप, लेकिन छोड़ने के गुनाह से बच जाएं। नबी ने फरमाया बाज़ नमाजें ऐसी हैं जो मेले कुचैले कपड़ों की तरह तुम्हारे मुंह पे देके मारी जाएंगी। हो सकता है वो अधूरी नमाजें हों, जो अल्लाह खुद परफेक्ट है वो अधूरी नमाजें नहीं लेगा। 4 नमाजें अगर आप उसके आगे पेश करेंगे या 3 नमाजें, तो वो आपके मुंह में मारते हो सकता है। तो इसलिए अपनी 5 नमाजें, मर्द और औरतें सब, आज मैं देखता हूँ असर और मगरिब में मस्जिदें भरी हुई हैं और फजर में आधी सब या एक सब। तो ये सब मुनाफिकत की निशानी है। आज जो उम्मत इतनी परेशान है उसमें एक वजह नमाजें या फजर की छोड़ना भी है। एक तो नमाज ही नहीं पढ़ते, 5-7-10% लोग नमाज पढ़ते हैं, वो जो नमाजी है वो भी 4 वक्त के नमाजी है। 1% लोग भी 5 वक्त के नमाजी नहीं है इस टाइम उम्मत के। और पूरे मुल्कों में जहाँ जहाँ मैं गया हूँ वहाँ सब पे यही हाल है कि बहुत बुरा हाल है कि 4 नमाजों में तो मस्जिद भरी रहती है, लेकिन फजर की नमाज में लोग फारिग हैं, सोते रहते हैं, क्योंकि रात को देर से सोते हैं। तो इसलिए अपनी फजर की नमाज और ईशा की नमाज जो है वो दुरुस्त कर लें बिल्कुल, और तिलावत जरूर, चाहे 1-2 रुकू भी करें। लंबी आप सोचिए ही ना कि आपने 1 रुकू, कोई 1 पारा पढ़ना है, 2 पारा पढ़ना, बल्कि आप तर्जुमे पे भी जोर दें। जितनी तिलावत करें उसका तर्जुमा जरूर पढ़ें। आपको पता रहना चाहिए कि आपका खालिक आपसे क्या चाह रहा, क्यों उसने कुरान उतारा। दूसरी बात यह है, आखिरी बात आज की, कि मोबाइल जो है उससे दूरी आपको इख्तियार करनी है और अपने बच्चों को भी दूर रखना है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि सारा दिन की थकी हुई औरतें फिर आखिर में रात में फिल्में या ड्रामे या गाने देख के अपनी थकन उतारती हैं। थकन उतारें आप कुरान की तिलावत से, तस्बीहात से, अल्लाह के नाम से। जब आप चलते फिरते अल्लाह का जिक्र करेंगे, जो कुरान में आयतें आई, आज सूरह अज़ाब में
کہ ازواج مطہرات کو حکم دیا گیا کہ اللہ کے کلام یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جو ہے ان کا ورد کرتی رہا کرو، اور یہ کرتی رہتی تھی ازواج مطہرات. یہ روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے زبان پہ رہتا ہے قرآن یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی تھی. تو آج یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ جو بھی تھوڑی پڑھی لکھی عورت ہو یا کوئی مرد اپنے گھر کا، میں اپنے بھائی کی بات بتاتا ہوں، میرے چھوٹے والے بھائی، میرے خیال میں انہیں 10 سال سے دیکھ رہا ہوں، وہ ایک رکوع 55 احادیث، اب تو ان کے بچے بھی دلی شفٹ ہو گئے، ایک بچہ ایک بہو اور ایک دو کام کرنے والی ہے، انہیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اور کوئی نہیں ہوتا، 3 یا 4 5 لوگ ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے وہ معمول اپنا ختم نہیں کیا. تو یہ جو استقامت ہے دین میں، یہ بھی بہت ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کامیابی اللہ نے دی، تو ان میں جو صفت رکھی تھی وہ ہمارے لیے تھی کہ نبی میں استقامت اتنی زیادہ تھی کہ مطلب پہاڑ سے استقامت کا، چٹان سے کہ کوئی ہلا نہیں سکتا تھا. جس مشن کو پکڑ لیا، جب یہ کہا گیا مکے میں کہ آپ سب سے خوبصورت عورت سے آپ کی شادی کرا دیں، سب سے زیادہ آپ کو مال اکٹھا کر دیں سارے قبیلوں سے، سب قبیلوں کا آپ کو سردار بنا دیں، آپ بس یہ کام چھوڑ دیں تبلیغ. تو نبی نے جواب کیا دیا تھا، ایک ہاتھ پہ چاند ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، تب بھی میں اپنے مشن سے نہ ہٹوں. تو یہ ہے استقامت کہ آپ لوگ اللہ کے دین میں جب آپ آ گئے، ایک بار آپ نے کلمہ پڑھ لیا، کلمے سے پہلے آپ کچھ ہی کریں، لیکن ایک بار کلمہ پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ کے اوپر یہ احکامات ماننا ضروری ہے. اگر اسلامی مملکت ہو تو کوڑے کے زور پہ آپ سے جو ہے منوایا جائے گا دین. وہ جو لا اکراہ فی الدین ہے قرآن میں آیت سورہ بقرہ آیت 286، وہ دین میں زبردستی نہیں ہے، وہ غیر مسلموں کے لیے ہے کہ ہم ان پہ زبردستی نہیں کر سکتے کہ تم ایمان میں ہو، لیکن مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ ایک بار اگر آپ دین میں آ گئے تو آپ کے اوپر 5 نمازیں اور 30 روزے، پیسے ہو تو زکوٰۃ، پیسے ہو تو حج آپ کے اوپر فرض ہو چکا. وہ اگر آپ نہیں کرو گے تو آپ کے اوپر سختی کی جائے گی. تو اس لیے یہ سارا معاملہ، کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی. میں تھوڑی سی بات ماں باپ سے بھی کرنا چاہوں گا کہ اپنی بچیوں کو جو ہے، اگر خدا نہ خواستہ جان بوجھ کے، تو کوئی ماں باپ نہیں چاہتے کہ ہماری بچی جو ہے غلط گھروں میں پھنس جائے. کوئی شرابی دماد آپ کا پھنس گیا اور وہ آپ کی بچی کے ساتھ مار پیٹ کرتا ہے، شادی سے پہلے اگر کوئی آپ کی بچی کا ہاتھ اٹھا دیتا تو آپ سے برداشت نہیں ہوتا، آپ پورا گھر ڈھا دیتے ہو، اس کا پورا خاندان اکٹھا کر کے. اگر کوئی چھیڑ بھی دے، اور شادی کے بعد آپ اپنی معصوم بچیوں کو پیٹنے کے لیے دوسروں کے آگے چھوڑ دیتے ہو کہ اس کی ساس بھی اسے مار رہی. آپ یقین کریں، روز ایسی بچی آتی ہیں اور ایسی معصوم اور ایسی دیندار بچی ہے اور نیک پرہیزگار نمازی، اور ان کی کوئی اوقات نہیں ہے ان کے گھروں میں، کیونکہ ان کے شوہر کے جو معاملے ہیں وہ شرابی ہے، جواری ہے، طرح طرح کے نشے جو ہے وہ کرتا ہے. تو آپ وہاں سے اپنی بچیوں کو چھڑائیں اور انہیں چاہے ان کا الگ سیٹ اپ کریں یا دوسری شادی کریں. اگر زیادہ بچے ہوں تو انہیں الگ ایک کمرہ لے کے دے دیں، ان کی دیکھ بھال آپ کریں، بھائی ہوں باپ ہوں. اپنے گھروں میں اگر نہیں رکھ سکتے، وہاں بہوؤں کا راج ہو جاتا ہے اور وہ برداشت نہیں کرتے، عورتیں آپس میں لڑتی ہیں. تو میں نے تو اس کا حل اپنی کتاب میں یہی لکھا تھا کہ جو بیوہ عورتیں ہوں یا طلاق شدہ عورتیں ہوں تو آپ انہیں الگ سے ان کا سیٹ اپ کر دیں. ان کے بچے بڑے ہو جائیں، انہیں کوئی بزنس کرا دیں اگر وہ شادی نہیں کرنا چاہتی، اور اگر کم عمر ہے، بچے ایک آدھی ہے تو ان کی شادی کر دیں. لیکن اگر شادی نہیں کر پاتی تو ان کا الگ سیٹ اپ کریں، انہیں اپنے گھر میں نہ رکھیں جس سے کہ وہاں جھگڑے نہ شروع ہو جائیں. یہ ساری چیزیں اس لیے ضروری ہیں کہ آپ اپنی معصوم بچیوں کو گائے بھینسوں کی طرف پٹنے کے لیے دوسروں کے حوالے نہ کریں. اگر کوئی ذلیل اور خبیث آدمی آپ کو پھنس گیا تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے چنگل سے اپنی بچیوں کو نکال لیں. دوسرے، شادی بھی بڑی لڑکیوں کی مرضی سے، اگر لڑکا اچھا ہو تو اس میں بھی ان کی جو بات ہے اس کا احترام کرنا چاہیے. میں یہاں ذرا سی بات آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک بار جبرائیل علیہ السلام نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا وحی کے ذریعے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ علی سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ ہو جائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے رشتہ آ رہا ہے، دیکھو آپ کتنی بڑی بات ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم ہاں نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ انشاءاللہ. اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہیں پوری بات بتائی کہ اللہ کی طرف سے اس طرح جبرائیل ایک میرے پیغام لے کے آئے تھے اور یہ مجھے کہہ کے گئے میرے کان میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ حضرت فاطمہ سے کر دیا جائے، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ بالکل میں تیار ہوں جب اللہ کی طرف سے رشتہ. حالانکہ حضور کو پتہ تھا کہ تیار ہو جائے گی، اللہ کی طرف سے رشتہ آنا اللہ کو سارا پتہ ہے ہمارا آخر تک کا. تو پھر وہ رشتہ حضور نے ان کی ہاں کرنے کے بعد کیا.
دیکھیں آپ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے رشتہ جبرائیل علیہ السلام جیسا پاک صاف فرشتہ رشتہ لے کے آ رہا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پاک ذات جو اللہ کے نمائندے ہیں، اس کے بعد بھی وہ اپنی بچی کی مرضی کو اہمیت دیں۔ تو آپ کے یہاں کوئی رشتہ ہے تو اپنی بچی سے ضرور ہاں کرائیں۔ اپنے پچھلے خاندان میں آپ کے بڑوں میں کیا ہو رہا اسے نہ دیکھیں، بلکہ اپنی بچیوں کی جو خواہش ہے اس کا احترام کریں، کہ ان سے معلوم کریں، اگر ان کا مرضی نہ ہو تو بالکل منع کر دیں۔ اللہ کوئی اور راستہ کھولے گا انشاءاللہ، اور یہ نبی کی بڑی سنتوں میں ہے۔ دوسرے جو میں ابھی یہاں آنے سے پہلے اندر بیٹھا ہوا یہ گزارش اپنے علماء دین سے کر رہا تھا کہ آپ لوگ جو ہیں کچھ اس طرح کا معاملہ بھی کریں، دارالقضا کا قیام ہو جگہ جگہ ہمارے اپنے علاقے میں بھی، کہ جو بچیاں پھنسی ہوئی ہیں انہیں طلاقیں کرانے کا، کیونکہ پھر عدالتوں میں چلے جاتے ہیں، مقدمے کر دیتے ہیں، اس کے لیے بھی ایک فارم ہو۔ یہاں ایک وکیل صاحب بھی موجود ہیں، اور خود مصعب بھائی جو میرے دوست ہیں یہ الحمدللہ قانون کے جانکار ہیں، تو جس طرح کا معاملہ ہو قانونی داؤ پیچ سے بھی نمٹ سکیں، تو اس طرح کی خلا بھی انہیں کرا دی جائے، تو اس کے بعد پھر ان کی زندگی آسان ہو جائے۔ آپ یقین کریں 20-30 سال سے اپنے مائکے میں پڑی ہوئی ہے، بچے جوان ہو گئے، بنا مرد کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ دیکھو تو اللہ نے جب جسم رکھا اس کی ضرورت بھی رکھی ہے، اس لیے آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ تمام دین کے احکامات کو سمجھیں اور ان بچیوں کے لیے ایسے انتظام کریں، دارالقضا قائم کریں کہ وہاں قاضی ان کے نکاح ختم کرا دیں جو عورتیں پھنسی ہوئی ہیں۔ ہاں شام سب کے لیے کس کو